السلام علیکم بی فاریو متاثرین۔ کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے راجہ شاپر کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور آپ یقیناً جان چکے ہوں گے اس کی حقیقت کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ کتنا پانی میں ہے۔ اب میں آؤں گا نیازی کی طرف۔ نیازی آپ لوگوں کو کہتا ہے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور سب جو ہے وہ سب کچھ نیب کے پاس ہے، تو یہ بہت عجیب قسم کی بات ہے اور یہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ ابھی بھی جب کورٹ میں آتا ہے تو اس کے پاس 3 یا 4 گاڑیاں ہوتی ہے، جس میں ایک ویگو بلیک کلر کی، ایک ہونڈا سٹی، ایک ٹویٹا کرولا اور ایک لینڈ کروزر۔ یہ 4 گاڑیاں اس میں سے یہ 3 لے کے آتا ہے، کبھی کبھار 4 بھی لے کر آ جاتا ہے۔ اور اس کے پاس سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پوری تیاری کے ساتھ آتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس نے 4 وکیل کیوں بدلے، اور اس کے علاوہ یہ اتنی سیکیورٹی جو پرائیویٹ سیکیورٹی ہوتی ہے یہ کہاں سے لے کر آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ پیسے لیتے ہیں، مفت میں تو نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس کا 2 یا 3 دن کا جو سٹے ہوتا ہے وہ میریٹ ہوٹل میں ہوتا ہے اور ریزیڈینشیل سوٹ میں ہوتا ہے۔ اب آپ ریزیڈینشیل سوٹ کی پر نائٹ کی چارجز میریٹ کے خود دیکھ لیں۔ یہ یہاں سے جب جاتا ہے اسلام آباد سے تو 20-25 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ تک کی یہ بل ادا کر کے جاتا ہے۔ اب اگر پیسے نہیں ہے تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کہتا ہے جی اکاؤنٹ اوپن ہوں گے تو میں پیسے دوں گا۔ تو اکاؤنٹ اگر اوپن ہوں گے نا تو وہ جنہوں نے کلیم جمع کروائے ہے ان کو نیب پیسہ دے گی، اس کو وہ کچھ نہیں دیں گے۔ آج تک اگر کسی مجرم یا ملزم کے پیسے سرکار نے اس کو واپس کیے ہو تو اس کو واپس کر دیں گے۔ وہ پبلک منی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ فردی جرم عائد ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو فریم چارج ہوا ہے اس میں تقریباً 5 سے 6 دفعے اس پہ لگے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے اس کی جان خلاصی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو سزا ہوگی۔ تو اپنا بندوبست کرے، اپنے کلیمز جمع کروائیں ٹائم پہ اور ان کلیمز کو ویریفائی کروائیں۔ باقی کیش ورتھ ویب سائٹ کے فراڈ سے بچیں۔ اور یہ لوگ جس طرح پہلے کرتے تھے نا کہ آئی ٹی ٹیم، تو کسی دن انشاءاللہ توصیف عامر کی وائسز اور اس کی ریکارڈنگز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی، ایک بندہ ہوتا ہے آئی ٹی کا، یا زیادہ سے زیادہ 2-3 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ ویب سائٹ چلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے تو اس کو ان چیزوں کا بخوبی علم ہے، اور آپ لوگوں کو ایسے وہ شو کراتے ہیں کہ یہ کوئی پتہ نہیں ملٹی نیشنل کمپنی کارپوریٹ لیول کی چلا رہے ہوتے ہیں، جی مینجمنٹ یہ تو مینجمنٹ وہ تو آئی ٹی ٹیم یہ تو آئی ٹی ٹیم وہ۔ یہ سب بکواس ہے، ٹھیک ہے، اور نہ یہ کوئی کمپنی ہے۔ یہ $10 سے $12 میں آپ ڈومین لیتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی ایپس ہے، گیمنگ ایپس ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ جو منی روٹیشن والی ایپس ہے، یہ سب فراڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ جو آج کل دوسرا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو قرضہ دیتے ہیں وہ بھی فراڈ ہے۔ تو خدا را اپنے حق حلال کی کمائی کو ان فراڈیوں کے ہاتھ نہ لگنے دے، اور دنیا میں کسی بھی چیز کا شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اپنے پیسے خود سے کسی کاروبار میں انویسٹ کرے، اپنے کاروبار میں، اور اس سے پروفٹ لے، بجائے یہ کہ آپ اپنے پیسے کسی اور کے حوالے کریں اور وہ اس کو کھا جائیں۔ جیسا کہ کل آپ نے یہ راجہ کی وائس ایک سنی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 5-6 مہینے کے لیے ہم یہ بند کر رہے ہیں۔ تو ان کے اس طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں، جی ویب سائٹ میں یہ ہو گیا، ویب سائٹ میں وہ ہو گیا، اس طرح وہ پھر سنسنی پھیلاتے ہیں۔ اور آپ ذرا اس بات پہ بھی سوچیں، پہلے بیفاریو میں آپ کو لوٹا گیا، اس کے بعد کار کمیٹی کے نام پہ آپ کو لوٹا گیا، اس کے بعد آئی ڈی ایکٹیویشن کے نام پہ آپ کو لوٹا گیا، اس کے بعد سیکیوری نیکسٹ کی ویب سائٹ یہ لے آئیں وہ بند کر دی، اس کے بعد کیش ورتھ کی لے آئیں، وہاں سے پھر 25% جو ہے وہ آپ سے رقم لی گئی، اور آپ کو یہ لالچ دے کہ جی کہ آپ کے پیسے ڈبل ہوں گے تو 5x ہوں گے تو 6x ہوں گے۔ راجہ ریاض سے یہ پوچھے کہ آپ کس لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس کون سا ایسا کاروبار ہے جہاں سے یہ پیسے آتے ہیں؟